جی پروگرام بریکنگ بیریئرز میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور آج ہمیں ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں طاہر گورا صاحب، جو کہ براڈ کاسٹر ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، اینالسٹ ہیں اور رائٹر ہیں، آتھر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا طاہر صاحب فار جوائننگ مائی شو۔ جی تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ طاہر صاحب، اس وقت ہمارے سامنے دو تین بڑی ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں، تو اس کے اوپر ذرا ایک نظر ڈالے لیتے ہیں۔ ایک تو ایک بڑی خبر یہ ہے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئیفل ٹاور میکس ہسٹری ایز فرسٹ مرچنٹ ان فرانس ٹو ایکسپٹ یو پی آئی پیمنٹس۔ اور اس میں انڈین ایمبیسی جو ہے اس نے ٹویٹ کیا ہے، جس میں ایمبیسی آف انڈیا ان فرانس ٹویٹس UPI formally launched at the iconic Eiffel Tower at the huge Republic Day reception, implementing PM Narendra Modi's announcement and the vision of taking UPI global. اچھا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، گریٹ ٹو سی دس، اٹ مارکس اے سگنیفیکنٹ اسٹیپ ٹوورڈز ٹیکنگ UPI گلوبل۔ تو UPI اب گلوبل ہو گیا۔ اصل میں طاہر صاحب، کیا ہم اس کو ایسے لیں کہ انڈیا گلوبل ہو رہا ہے؟ یہ خبر آئی کہ آئیفل ٹاور میکس ہسٹری، تو میں نے کہا کہ اس خبر کو تو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ انڈیا میکس ہسٹری، انڈینس UPI میکس ہسٹری۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیے، یو پی آئی تو آلریڈی ورلڈ وائڈ جانا جاتا ہے، اس لیے کہ انڈیا کی 1.4+ بلین مارکیٹ میں یہ جو انٹر فیس پیمنٹ سسٹم ہے وہ آلریڈی سکسیسفلی انڈیا میں چل رہا ہے۔ آپ نے گلوبل کی بات کی، تو گلوبلی اب بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ فرانس میں ایک طرح سے یہ وہاں پہ بھی کام کرے گا، اور بھارتی ٹورسٹ بھی بہت جاتے ہیں فرانس، اور ایفل ٹاورز پہ بھی جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ سارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا وہ جو AI کا کام ہے انٹرنیشنل جو ہو رہا ہے پورے کا پورا، اس میں بھارت کا کنٹریبیوشن تو آلریڈی بہت ہے نا، انٹرنیٹ میں اور اس IT ٹیکنالوجی میں بے تحاشا ہے۔ تو میرے لیے کوئی یہ اچنبے کی بات نہیں ہے، آپ بہت جلد سنیں گی۔ میں تو اینٹیسپیٹ کرتا ہوں کہ امریکہ میں بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کو UPI کا ہو جائے گا، کیونکہ جب میں بھارت جاتا ہوں تو وہاں پہ میں 10 روپے کی چائے بھی خریدتا ہوں۔ تو میں چونکہ وہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں تو کینیڈا سے جاتا ہوں، تو مجھے بڑا رشک ہوتا ہے، لوگ اپنا فون کھولتے ہیں اور وہ 10 روپے کی بھی پیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے وہ بعض کو کیش میں دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی چینج نہیں ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ ہی ہمیں پیمنٹ کر سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا اچیومنٹ ہے بھارت کا، کہ پہلے تو بھارت نے اپنی اکانومی کو ڈیجیٹلائز کیا آل اکراس انڈیا سکسیسفلی۔ وہاں بھارت میں ایک سسٹم نہیں، کئی سسٹم چل رہے ہیں۔ اب یہ مطلب پیرس میں بھی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اتنی بڑی خبر بنتی ہے۔ ابھی فرانس کے پریزیڈنٹ 26 جنوری کو بھارت آئے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے بھارت نے اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی اناؤنسمنٹ کی، اس کے لیے کام کیا۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اور بھارت طاہر صاحب، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو اس میں اپرچونٹی جو ہے فرانس کے لیے بھی ہے، کیونکہ سیکنڈ لارجسٹ گروپ آف انٹرنیشنل وزٹرز ٹو دی آئیفل ٹاور جو ہے دیٹ از فرام انڈیا۔ یس، بالکل بالکل ہے، بالکل ہے۔ دیکھیے، میں تھوڑی سی بات کو ڈیفرنٹ کروں گا۔ ابھی میں ABC ٹیلی ویژن، جو امریکہ کے ون آف دا بگیسٹ ٹیلی ویژن ہے، اس پہ کچھ دن پہلے ایک ڈبیٹ سن رہا تھا، تو وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اب انٹرنیشنل جو کرنسیز ہیں ان میں انڈین روپیز از آلسو ون آف دا 5 کرنسیز۔ اس کا کارن یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہو رہا ہے تیل کا، وہ انڈین روپیز میں ہو رہا ہے، اور پھر گلوبل ساؤتھ کے بہت سارے دیشوں میں انڈیا کا ٹریڈ روپیز کی صورت میں ہوتا ہے، ایون ایران کے ساتھ روپیز کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو مطلب انڈین روپیز تو انٹرنیشنل کرنسی بنا ہوا ہے، اور وہ بلینز اینڈ بلینز روپیز، شاید بلینز تو تھوڑا ہے، ٹریلین روپیز، بیکاز جب روپیز کی بات آتی ہے تو ایک US ڈالر کا کوئی 80+ روپیز ہے انڈیا کا۔ تو آپ اسی حساب سے دیکھ لیجئے کہ یہ جو بلینز اینڈ بلینز US ڈالر کی ٹریڈ دنیا میں انڈین روپیز کی اب شکل میں ہو رہی ہے، ایون مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے۔
تو انڈین روپیز از ون آف دا، وہ جو خود امریکن کہہ رہے ہیں، ون آف دا ٹاپ 5 کرنسیز، ٹریڈنگ کرنسیز، انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرنسیز. تو آف کورس وہ کیوں نہیں کریں گے فرانس والے، جب ان کے پاس اتنا بڑا گروپ بھارت کے وزٹرز کا، ٹورسٹ کا آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید چائنیز کے بعد اب انڈینز ہی ہیں پوری دنیا میں. اچھا، اس میں سر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں بائی لیٹرل ٹائز کی اور خاص طور پر فرانس اور انڈیا کی جو ٹائز ہیں وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے بھی اس پہ امپیکٹ ہے، اور آپ نے یہ بات بھی کی اس کے اندر. لیکن جو ٹوریزم ہے، ایک طرف فرانس میں آئیفل ٹاور پہ سیکنڈ لارجسٹ گروپ انڈیا کا ٹوریزم ہے، وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر پوری دنیا کا ٹوریزم بڑھ رہا ہے. تو یہ دو طرفہ ٹوریزم وہ ان کا بڑھ رہا ہے، یعنی ایک طرف ان کے جو ہیں وہ لوگ وہ بھی پوری. تو یہ ایک ایسے کنٹری کو ڈپکٹ کر رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت اتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھا ہے کہ اس کی تمام جو ڈائریکشنز ہیں وہ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہیں. جی بالکل، مطلب موسٹ آف ڈائریکشن تو میں کہوں گا کہ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہے انڈیا کی. اور انڈیا کی جو ریکگنیشن ہے ایز اے سویلائزیشن، دیکھیے وہ بہت پرانی ہے. اب ہم پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں، ہم تو بدقسمت لوگ ہیں نا، ہم اپنے آپ کو انڈین کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے. جیسے جرمن، فرینچ، سب اپنے آپ کو یورپین سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم سب کو اپنے آپ کو انڈین سمجھنا چاہیے. اور خاص طور پر جو پاکستانی ریاست ہے، ان کو جتنی یہ نفرتیں ہیں، ہیٹرڈ ٹورڈز انڈیا اینڈ ہندوز، ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ ان کے اپنے حق میں بہتر ہے. لیکن میں پریسائزلی آپ کے سوال پہ واپس آتے ہوئے کہ یہ جو پورے کا پورا سیٹ اپ ہے انڈیا کی ریکگنیشن کے حوالے سے، ٹو ویز، کہ انڈیا، یہ بڑی بات تھی، یہ ہمیشہ سے چل رہا تھا کہ انڈیا دنیا جانا چاہتی تھی. لیکن اب دنیا کو محسوس ہو رہا ہے کہ انڈینز بھی ہمارے ہاں آ رہے ہیں. ذرا آپ اس بات کو غور کیجئے. مطلب عام طور پر یہ جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں، اسپیشلی آپ پاکستان کو سامنے رکھیے، ایک پاکستانی کو ٹورسٹ ویزا یورپین نیشن کا لینے کے لیے، EU کا یا امریکہ کا، کتنی دقت آتی ہے. میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ دقت انڈین کے لیے نہیں ہے، چونکہ انڈینز کے بارے میں دنیا میں یہ کلیئر ہے کہ یہ ٹورزم بھی کریں گے، بزنس بھی کریں گے، اور کام بھی کریں گے. کوئی اور انہوں نے اسائلم نہیں مانگنا، جا کے ایک دم سے ویلفیئر نہیں مانگ لینی، یا وہیں پہ انہی ملکوں میں گئے تو بیٹھ نہیں جانا دھرنا ڈال کے کہ جی اب تو ہم بیٹھ گئے ہیں. تو وہاں کے مسائل نہیں ہے. تو یہ انڈیا کی جو ہے ویلیڈیٹی اور اس کی امپورٹنس ہے کہ دنیا کو پتا ہے کہ ہم بھی ان کے دیشوں میں جاتے ہیں، اور اب یہ بھی ہمارے دیشوں میں آتے ہیں. This is very important. They can afford, when people understand that there is a nation that can afford visiting us, that can afford spending money in tourism, تو وہ پھر دنیا کے جو بائی لیٹرل ریلیشن ہوتے ہیں وہ ٹو ویز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جی کہ ہمارے ہاں ہی لوگ آئیں، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو افورڈ نہیں کرتے. تو پھر دنیا اس طرح آپ کے ساتھ بزنس نہیں کرتی. اب انڈینز اینڈ انڈیا از ان اے پوزیشن کہ وہ دنیا کو اکاموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور دنیا کے اندر گھوم پھر بھی سکتے ہیں. تو دس از جو پرائم منسٹر مودی نے کہا ہوا ہے کہ ان کا مشن ہے کہ نیکسٹ 25 ایئرس انڈیا فرام ڈیولپنگ نیشن سے ڈیولپڈ نیشنز بن جائے. تو انڈیا سویلائزیشن کے لیول پہ تو آلریڈی آلموسٹ دوسری تیسری بڑی سویلائزیشن ہے. اکانومی چوتھی پانچویں بڑی سائز میں بن چکی ہوئی ہے. اسٹاک مارکیٹ ابھی ان کا چوتھے نمبر کا ہے. ٹھیک ہے. اس اور نے ہانگ کانگ کو بھی کراس کیا تھا کچھ دن پہلے. جی وہی چوتھے نمبر پر آ جی. گیا. اب US، چائنا، جاپان اور اس کے بعد انڈیا ہے. تو اب ہر لیول پہ ٹھیک ہے. لیکن طاہر صاحب اگر یہاں پہ رکیے، کیونکہ ایک اور خبر جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے، ذرا اس پہ بھی کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے تو اس پہ بھی چلیے بات کر لیتے ہیں. میں نے ابھی دیکھا کہ اس وقت نیو یارک ٹائمز کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا اور انڈیا کا نیشنل میڈیا اس کو بھی کر رہا ہے کہ انڈیاز کوائٹ پش ٹو اسٹیل مور آف چائناز آئی فون بزنس. اور اس میں انہوں نے بتایا یہ ہے کہ چپکے چپکے جو ہے وہاں پر یہ چیزیں چل رہی ہیں جو کہ چھپ نہیں سکتی، کہ دو جو ہے ہیوج کمپلیکسز آر اسپرنگنگ اپ فرام دی ارتھ
اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں ٹائٹ بلاک آف 13 بلڈنگس with 24 rooms per floor around L-shaped hallway. اور یہ جو مطلب پنک پینٹڈ روم جو ہیں اس میں ورکرز کے لیے رہنے کے لیے اور ساری ایسے انتظامات کیے جا رہے ہیں جس میں 18,720 ورکرز جو ہیں اس میں مطلب ایٹ اے ٹائم کام بھی کر سکتے ہیں اور رہ بھی سکتے ہیں. تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ بزنس جو ہے آئی فون کا مزید اس طرف جا رہا ہے. یہ اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے نیو یارک ٹائمز کی یہ جو رپورٹ ہے جو غالباً مسٹر ایلیکس نے لکھی ہے، میری نظر سے بھی گزری، آپ نے لنک میرے ساتھ شیئر کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑا سا انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو چوری چھپے کرنے والا ہے. وہ تو انڈیا میں تو مطلب یہ کوئی سمگلنگ تھوڑی ہے، یہ تو پروڈکشن ہو رہی ہے نا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیل کر رہے ہیں، اسٹیل کرنے کی بات بھی نہیں ہے، یہ مارکیٹ اکانومی کی بات ہے. مارکیٹ اکانومی میں کیا ہوتا ہے کہ انویسٹ کر رہی ہیں یہ بڑی بڑی کمپنیاں. یہ بڑی بڑی کمپنیاں وہیں پر انویسٹ کریں گی جہاں ان کی انویسٹمنٹ کا فائدہ ہے. اس میں کوئی چوری چھپے والی بات تو ہے نہیں. وہ انویسٹ کر رہے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ مین پاور موجود ہے، وہاں پہ ٹیلنٹ موجود ہے، اور وہاں کی مارکیٹ ہے اتنی بڑی، تو بھائی وہیں پہ ہم یہ کریں. اب وہ انوائرمنٹ جو ہے، دیکھیے یہ تامل ناڈو میں یہ والی جو خاص طور پر جو پروجیکٹس ہیں یہ وہاں پہ ہو رہے ہیں. تو تامل ناڈو میں اس سے پہلے وہ جو فنش کمپنی نوکیا ہے ان کے بھی فون بنتے تھے. پھر ورلڈ کرائسس آیا تو وہ ذرا کم ہو گیا. وہاں پہ ہنڈائی کا بھی لگے تھے پروجیکٹس، لگے تھے، پرانے لگے تھے، 90s میں لگے تھے. تو انڈیا از اے بگ مارکیٹ، بگ اکانومی، از اے کنٹری آف ٹیلنٹڈ پیپل. ابھی گجرات وائبرنٹ ہوا، ایک بہت بڑا سمٹ ہوا، پرائم منسٹر نریندر مودی نے اس کو انوگریٹ کیا تھا. دنیا بھر کی کمپنیوں کے، گیس، انرجی، دنیا بھر کی بڑی بڑی کمپنیوں کے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، اور سب کہہ رہے تھے کہ یہ انوائرمنٹ بہت اچھی ہے. تو جو بھی دیش انویسٹرز کو انوائرمنٹ دے گا، بزنس انوائرمنٹ دے گا، وہاں پہ ان کو اپنی ترقی نظر آئے گی، سیکیورٹی نظر آئے گی، سیفٹی نظر آئے گی. اب چائنا میں کیا ہوا تھا؟ جب چائنا میں دنیا بھر کی کمپنیاں پہنچی تو چائنا نے ان کو ان کی مرضی کے کھانے دیے، ان کی مرضی کی انوائرمنٹ تھی، اچھی ورک فورس تھی. یہ بڑی بڑی کمپنیاں وہاں جاتی ہیں جہاں پہ لیبر ریلیٹیولی کم ہو، ایشوز نہ ہوں. تو اب چائنا مہنگا ہو گیا ہے. اس میں دیشوں کے فیصلے نہیں ہوتے، کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے نہیں کہنا، کوئی ہوم ڈپارٹمنٹ یو کے نے نہیں کہنا. یہ ان کمپنیوں کے اپنے فیصلے ہیں. اگر چائنا ان کو یہ انوائرمنٹ دیتا رہے گا تو یہ چائنا میں بھی کام کرتے رہیں گے اور انڈیا میں بھی کام کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ چائنا سر کو میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے اسٹیل کا وہ ان کا کہنے جی کا شاید مقصد یہ ہے کہ نوالا چھیننا نا کسی کے منہ سے. یعنی آپ بزنس تو ظاہر ہے کہ پہلے اور کسی کنٹری میں نہیں سوچا جا سکتا تھا نا کہ اس طرح، تو آلٹرنیٹ تو ایک پھر انڈیا اس کا نظر آ رہا ہے. تو اس جی وجہ سے وہ ایک نوالا چھیننے والی بات ہے، شیر کے منہ سے نوالا چھیننا. نہیں، میں اس کو نوالا چھیننا بھی نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیل، میں سمجھتا ہوں کہ ہم انگلش میں جب یوز کرتے ہیں تو بڑے سافٹ میننگز میں بھی استعمال ہوتا ہے، جسٹ ٹو اس کو فریز کرنے کے لیے کہ جی اب جاب اسٹیل ہو رہی ہے. مطلب اس کی کئی انٹینسٹیز ہیں، کہیں پہ سخت ذرا ہوتا ہے، یہ سافٹ میں ہوا ہے، میں اس کو سمجھ رہا ہوں اس کو. لیکن دیکھیے جو کمپنیز دیکھیں گی کہ بھئی انڈیا میں پروڈکشن کا ان کو فائدہ ہے، وہاں ان کی مارکیٹ ہے، وہ وہاں پہ بھی پلانٹ لگا لیں گی. اور اگر چائنا میں بھی ان کو فائدہ ہوتا رہے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، تو چائنا میں بھی ان کے پلانٹ چلتے رہے. بزنس جو کارپوریشنز ہیں وہ پالیٹکس پہ کم چلتی ہیں، وہ بزنس پہ زیادہ چلتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا پالیٹکس کا اس پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن بزنس زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر بزنس، دیکھیے آپ کی کمپنی ہے، آپ کی کمپنی شکاگو میں کام کر رہی ہے، آپ کی کمپنی کو اچھا سکوپ نظر آیا کیلیفورنیا میں، تو آپ وہاں پہ بھی ایک کمپنی کھول لیں گے، شکاگو کی بند نہیں کریں گے. اگر شکاگو میں آپ کو دقت ہو رہی ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہو رہا ہے، یا کوئی بائی لاز بزنس کے اچھے نہیں ہیں، تو آپ شکاگو کے آپریشن کو بند کر دیں گے. ادروائز آپ شکاگو کے ساتھ ساتھ کیلیفورنیا کے پروجیکٹ کو بھی چلاتے رہیں گے، پھر ایک اور اپرچونٹی کو ڈھونڈیں گے. تو بزنس کمپنیز آر آلویز لائک دیٹ. تو وہ
انڈیا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے چائنا میں یا تائیوان میں کیا فیوچر ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے. اگر وہاں پہ ان کا کام چلتا رہا اچھا تو وہ کرتے رہیں گے. لیکن انڈیا از اندر ونڈو فار دیم. وہ وہاں پہ کوئی کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں گئے. اگر انڈیا کی سرکار ان کو دے رہی ہے اچھی فیسلٹیز جیسا دبئی دیتی ہے، دبئی کی سرکار دیتی ہے کہ بھئی آئیں کام کریں، تو ہم ٹیکس فری زون بنا رہے ہیں، آپ کو اچھا ماحول دے رہے ہیں، آپ جو اپنی پروڈکٹس بنائیں گے ہماری مارکیٹ اتنی بڑی ہے، بکیں گے، آپ کو سیفٹی اینڈ سیکورٹی دے رہے ہیں. وہ پاکستان میں آپ کو سری لنکا کی مثال یاد ہے نا، سری لنکا کے ایک سٹیزن کے ساتھ جو سیال کوٹ میں حشر ہوا تھا. تو اگر اس طرح کی انوائرمنٹ انڈیا میں یا چائنا میں ہوگی تو کوئی بھی پیسہ نہیں لگائے گا. تو ایسی انوائرمنٹ انڈیا میں نہیں ہے. انڈیا از این اوپن سوسائٹی. آئیے بزنس کیجیے، زندگی کو رسپانسبل طریقے سے گزاریے. جو وہاں پہ ورکر ان کے ہیں، جو ان کے باہر کے ایکسپرٹس گئے ہوں گے، تو تھنگز آر ویری وائبرنٹ فار انڈیا، ناٹ جسٹ فار گجرات، فار آل انڈیا. تو اسی لیے یہ سب کام اچھے طریقے سے وہاں پہ چل رہے ہیں. رائی صاحب ذرا تھوڑا سا اب ہم پاکستان کی طرف رخ کرتے ہیں. وہاں پر عمران خان کو تیسرے کیس میں بھی سزا ہو گئی 7 سال کی، یعنی 7 years فار عمران خان اینڈ 7 years فار ہز وائف. جی عدت والا جو کیس ہے اس میں بھی 7 سال سزا ہو گئی. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14 سال 7 سال 3 کیسز ایسے ہیں جس میں ان کو اب سزا پتہ نہیں کیلکولیٹ کریں گے تو کہاں پر پہنچ چکی ہوگی. تو کیا عمران خان کا کریئر از اوور ناؤ؟ دیکھیے، نہیں اوور کی تو میں بات نہیں کرتا. آئی ڈونٹ تھنک سو. نواز شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے. ایک بار ان کو سزائے موت ہو گئی تھی، عمر قید بھی ہو گئی تھی، پوری عمر کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا. تو جب پولیٹیکل انوائرمنٹ بدلتی ہے تو اب وہی نواز شریف ہیں جو چوتھی بار پرائم منسٹر بننے جا رہی ہیں. پوٹینشلی لگتا ہے ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب اتنی بڑی سزائیں نواز شریف کو ہوئی تھی. مشرف کے زمانے میں ایسا لگتا تھا کہ کہیں ان کو ہینگ ہی نہ کرتے. اس حد تک گیا تھا معاملہ. پھر عمر قید، پھر مطلب پوری عمر کے لیے نااہل قرار دینا پالیٹکس سے. تو یہی سائیکل اس کے ساتھ ریپیٹ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. چونکہ عمران خان نے جو میڈیسن خود کے لیے پسند کی تھی، مطلب دوسروں کے لیے پسند کی تھی، معاف کیجیے گا، وہی میڈیسن اس کو خود کھانی پڑ رہی ہے. چونکہ عمران خان کا آج بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ امپائر کی طرف دیکھو. وہ آج بھی کہہ رہا تھا جیل میں، امپائر سے مراد وہ آرمی چیف ہوتا ہے. پہلے جب یہ دھرنے کیا کرتا تھا زرداری کے خلاف یا نواز شریف کی حکومتوں کے خلاف، تب بھی یہ کنٹینر پہ چڑھ کے کہتا تھا کہ بس امپائر کی انگلی کا میں منتظر ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے. پھر امپائر کی انگلی اس کو ملی، یہ پرائم منسٹر بن گیا. پھر اس کے بعد اس نے ایسے بلنڈر کیے، ایسی گھٹیا پالیٹکس کی کہ ہی از آؤٹ. لیکن میں یہ پھر بھی سمجھتا ہوں چونکہ وہ برحق پاپولر لیڈر ہے اور اس کی ضرورت پاکستان آرمی کو پھر پڑ سکتی ہے. ڈیفینیٹلی پڑے گی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا. اور کچھ عرصہ اس کو یہ ایک سبق سا ملے گا. اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے اب ایک جیل کا سبق ملے گا اس کو فار another couple of months or couple of years. We don't know. پاکستان میں آپ کو پتا سیاسی جب بساط چینج ہوتی ہے تو وہ آل ٹوگیدر چینج ہو جاتی ہے. جو وہاں پہ ایک دن کافر اور غدار ہوتا ہے، وہ اگلے دن محب وطن اور سب سے اچھا صادق امین ہو جاتا ہے، اور پھر وہی شخص پھر سے کافر اور غدار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک میوزیکل چیئر ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، وہ میوزیکل چیئر چل رہی ہے اور اٹس اینڈ لیس گیم انٹل انلیس پاکستان اپنی راہیں سیدھی نہیں کرتا. ٹھیک، لیکن جو مثلا آگے الیکشن ہے اس میں تو مطلب ایک شدید قسم کا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت خراب حالات جو ہیں وہ ہوں گے، کیونکہ وہ تو باہر نکل گئے نا الیکشن. اس الیکشن تک سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کی پارٹی باہر نکل چکی ہے. وہ بھی میں سمجھتا ہوں عمران خان کو پرسنلی زیادہ باہر نکالا ہے، اور جو ان کی پارٹی کے باقی لوگ لڑ رہے ہیں الیکشن، وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑیں گے چونکہ ان کے پاس پارٹی کا کوئی سمبل نہیں ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک رستہ نکال دیا کہ ان میں سے جس پارٹی میں ہمیں گھسیڑنا ہوگا ہم گھسیڑ دیں گے.
تو پاکستان آرمی اس معاملے میں دیکھیے بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کے کانٹیکس میں. وہ الیکشن خود لڑے بغیر وہ جانتے ہیں کہ بھائی کس سے لڑوانا ہے. اچھا میں اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریالٹی ہے. یہ خود پولیٹیکل پارٹیز بھی اور یہ سارے کے سارے پالیٹیشنز بھی، یہ بھی تو ان کے پپٹس ہیں سارے کے سارے. اگر میں یہ کہوں کہ صرف پاکستان آرمی کی وجہ سے یہ سارا پالیٹکس کا گند ہے، وہاں پہ نہیں، یہ کہنا ناانصافی ہوگی. یہ سارے ایکول پارٹنرز ہیں پاکستان آرمی کے اس کھیل میں، اور کبھی عمران خان ان کے کھیل کا حصہ ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے. اب یہ جو الیکشن چند دنوں میں ہونے جا رہا ہے، اس میں عمران خان کا پرسنل رول کوئی نہیں ہوگا، وہ اس کا کوئی سٹیک نہیں ہوگا. اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے. ابھی دیکھیے مطلب 4-5 روز پہلے ہی اس کے خلاف اوپر تلے 3 مقدمے کے فیصلے آئے ہیں اور کتنی اپرنٹلی سخت سزائیں آئی ہیں. تو اس کا تو فیوچر فار دا ٹائم بینگ بالکل بلیک ہے، کچھ نہیں ہے. آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جب یہ سرکار نہیں بنے گی، اس کے بعد وہ سرکار کیسے ڈیلیور کرتی ہے، اس کی پارٹنرشپ کیسی رہتی ہے جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد یہ 2 سال رہتا ہے معاملہ، 3 سال رہتا ہے، 5 سال بنتا ہے، گاڈ نوز. لیکن ابھی عمران خان ان دا سیل، ہی ول ریمین ان دا سیل، جو ہمیں دکھتا ہے فور جی جی طاہر گوہر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے ڈیٹیل میں ہم نے ان ٹاپکس کو کور کیا. بہت شکریہ. آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. تھینک یو، شکریہ.